میں آج ایک ساتھی، جب میں وضو کیا نا عشاء کے لیے، آج نماز پڑھی، میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا صرف ایک وضو ہی کو دیکھ کے انسان کے لیے کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے، کہ 1400 سال پہلے صفائی کا ایسا طریقہ بتایا جو آج پوری دنیا کے انگریز مل کے بھی انسان کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکے کہ وہ اس طرح سے 5 ٹائم 15 دفعہ اپنی ناک صاف کرے، 15 دفعہ کلی کرے، 15 دفعہ منہ دھوئیں، 15 دفعہ اپنے بازوؤں کو دھوئیں، 15 دفعہ اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو سکھایا ناخن کاٹنا۔ آج میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں نا، یہ جو فرعونیوں کی لاشیں نہیں ہیں 4000 سال پرانی، بی بی سی بھی ایک رپورٹ میں نے خود پڑھی کہ ان کے دانتوں پہ ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ کمبخت دانت کبھی زندگی میں صاف کرتے ہی نہیں تھے۔ پہلے رواج نہیں تھا دانتوں کے صاف کرنے کا، وہ تو اب ڈاکٹروں نے بتا کے کہ اس میں جرمز ہوتے ہیں۔ ایک کوئی لیڈر گزرا ہے انگلش میں، بھی مجھے اس کا نام یاد نہیں، اس کے بارے میں ایک تحقیق پڑھی میں نے کہ وہ دانت ہی کمبخت صاف نہیں کرتا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کرتا، اس نے کہا شیر کبھی بھی دانت صاف، یہ دلائل ہوتے تھے ان لوگوں کے۔ تو فرعونیوں کے دانت صاف نہیں ہوتے تھے، عربوں میں رواج نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرنا سکھایا، ناخن کاٹنا سکھایا، مونچھیں کاٹنا سکھایا، ورنہ بال، وہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں، الاؤنس ملتا ہے آج کل بعض اداروں میں، مونچھ الاؤنس ہوتا ہے، وہ بال سر کے بڑے ہوئے، داڑھی بھی بڑی ہوئی، مونچھیں بھی، ایسا لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے پیچھے سے، تو ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، بعض مذاہب میں ہر طرح کے بال بڑھاؤ، نہ یہ بھی غلط۔ بعض نے کہ بالکل ایسے صاف، نہ، بالکل نیچر کے مطابق حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حلق العانہ، زیر ناف بال صاف کرو، نتف الابط، بغلوں کے بال صاف کرو۔ یہ خدائی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کیوں، آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، وہ پیغمبروں نے سکھائی ہیں، لہذا میں بھی سکھاؤں گا۔ پھر اس نے آپ نے فرمایا ناخن کا صاف کرنا، غسل براجم، گھٹنوں پہ جو میل جمع ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنا، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا ہمارے، اور پھر بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، دانتوں کا صاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری پیغمبروں کی کیا ہے، یہ پیغمبروں کی فطرت ہے، پیغمبروں کے احکام ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس دور میں یہ ساری، میں پہلے بتاؤں جلدی جلدی نا، خالق اور مخلوق کے بارے میں۔ آپ وضو دیکھ لو، آپ نماز دیکھ لو، عربوں میں عادت تھی صبح اٹھ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی۔ آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا۔ تم میں جب کوئی صبح اٹھے، نلکوں کا رواج نہیں تھا، ہم تو اب نلکا کھول کے ہاتھ دھو لیتے ہیں نا، واش کرتے ہیں، عربوں میں عادت تھی ایسے کر کے ہاتھ ڈال کے پانی نکالا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی صبح اٹھے گا ہرگز اپنا ہاتھ اس نے پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا جب تک ان ہاتھوں کو 3 دفعہ وہ دھو نہ لے۔ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ یہ سب چیزیں؟ اور دیکھو آج جب کوئی قوم کسی کو کچھ احکام سکھاتی ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں ان کو اس ٹریک پہ لانے میں۔ مثال کے طور پر آج امریکہ اگر چاہے کہ سب لوگ شراب چھوڑ دیں، آپ کا کیا خیال ہے، چھوڑ دیں گے؟ ان کے سارے ماہرین جمع ہو جائیں کہ یار شراب بری چیز ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی سے شراب چھڑوانی ہے۔ میرا خیال ہے اگلی نسل میں تو شاید ہو سکے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے اگلی نسل آگے لا ہی چینج کر دے گی، بھائی ہم سے نہیں چھوٹ رہی، کیونکہ جو لا بنانے والے ہیں وہ سب پی کے آئے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے یار ہم تو اس کے بغیر لا بنا نہیں سکتے نا، ہمیں ملے گی نہیں تو ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرے گا۔ عرب شراب کے عادی تھے، اور اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا کی ہر قوم میں جہاں بھی مذہب نہیں ہے وہاں شراب ہے۔ ایک آیت نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسا، یہ سب ناپاکی کا کام ہے، فجتنبوہ، چھوڑ دو۔ وہ دن اور 1400 سال گزر گئے، آج بھی عسکری میں جہاں آپ رہتے ہیں میرا خیال ہے 99% لوگ شراب سے بچتے ہیں، شاید 2-4 کوئی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، تو کم لوگ ہیں۔ 1400 سال تک اس موٹیویشن کے اثرات باقی ہیں۔ یہ کیا معمولی چیز ہے؟ کیا انسان کے پاس اتنی پاور ہے
کہ وہ لوگوں کو ایک ایسی چیز چھڑوا بھی دے, فوراً لا بھی بنا دے, بتا دے لا, اور وہ اس کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو کہ اس موٹیویشن کے اثرات 1400 سال تک اسی طرح چلے آ رہے ہوں جیسے 1400 سال پہلے تھے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ بشر کا کام نہیں ہے, یہ خدا کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ وضو دیکھ لیں, آپ نماز دیکھ لیں, نماز کا طریقہ جو بتایا گیا ہے, دنیا میں اتنی زیادہ حسین عبادت آپ کو کہیں بھی نہیں ملی. زکوٰۃ کا نظام بتایا گیا, کروڑوں اربوں روپے آپ صرف زکوٰۃ کی اگر کیلکولیشن کی جائے جو لوگ رمضانوں میں یا سال بھر ادا کرتے ہیں, ساری دنیا کے ٹرسٹ اور چیریٹی ایک طرف رکھو آپ, اور صرف جو مسلمانوں کے ہاں زکاتیں نکلتی ہیں اس کی تو کوئی کیلکولیشن کا سسٹم نہیں ہے. کیلکولیشن تو صرف وہ ہوتی ہے جو بینک کاٹ لیتے ہیں, کروڑوں میں نہیں ہے, اربوں میں نہیں ہے, ارب روپے نکلتے ہیں زکاتوں کے. انسانیت کی خدمت کے لیے اتنا زبردست پیکج دیا بھی, اور ایسی موٹیویشن کہ 1400 سال بھی اس پیکج پر عمل بولو ہو رہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا, میں اگر مثال کے طور پر چندے پہ بیان کر رہا ہوں, آپ کو بہت ترغیب دے رہا ہوں, یار زکاتیں ضرور دیا کرو عسکری والو, تم اتنے اچھے علاقے میں رہتے ہو, تم صدقے نکالا کرو, تو تاکہ لوگ مجھے سمجھے یار دیکھو مفتی صاحب انسانیت کے کتنے خیر خواہ ہیں, کہ یار دیکھو آ کے غریبوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں کہ زکاتیں نکالا کرو, زکاتیں نکالا کرو, یہی ہوگا نا. لیکن ایک وہم ہو سکتا ہے یار ایسا تو نہیں ہے کہ کل اس چکر میں ہو کہ یہ پھر مجھے لا کے دیا کرو. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے نا بھائی, اتنے زیادہ زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, شاید اپنی فیملی کو, میں اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ کا مستحق نہیں, مثال دے رہا ہوں میں, کہ شاید اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا مقصد ہے, یہ اتنی موٹیویشن اس لیے. لیکن کمال کی بات یہ پیغمبر نے اتنا زکوٰۃ کو بیان کیا, جو زکوٰۃ نہیں دیتے جہنم میں کس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا, یہی سونے چاندی سے ان کو داغا جائے گا, قیامت تک اپنی نسل پہ زکوٰۃ لینے کو حرام قرار دے دیا. سید کو زکوٰۃ دو, سرے سے ادا ہوتی نہیں. یہی بات میرا خیال, یعنی آ گئی بات الحمدللہ. یعنی آپ کی آل اولاد, سیدہ فاطمہ کی آل اولاد, حضرت علی کی آل اولاد, حضرت عباس کی آل اولاد, جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی, آپ کی اپنی بیٹی بھی, قیامت تک یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے, زکوٰۃ دی تو ادا نہیں ہوگی, آپ کے ذمہ فریضہ رہ جائے گا. یہ وہم بھی ختم کر دیا کہ بھائی یہ میں معاذ اللہ کوئی اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں, یہ دوسروں کے لیے ہے.